یا تشعب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتا ہے پھیل جانے کے۔ تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر وسیع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اور خدا کی رحمت کی چادر بندوں پر تنی ہوتی ہے، اس لیے اس مبارک مہینے کو شعبان کہتے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان جو رجب ہے وہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اس کے کاٹنے کا مہینہ ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ شعبان کا چاند دیکھتے تو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرتے، غریبوں اور مسکینوں میں صدقات اور خیرات تقسیم کرتے، روزوں کا اہتمام کرتے۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اتنی کثرت کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ رکھتے کسی مہینے میں نہیں دیکھا، نفل روزہ رکھتے ہوئے، جتنا میں نے ماہ شعبان میں دیکھا۔ بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنا ماہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، یعنی نفل روزہ۔ رمضان شریف کے روزے تو فرض ہے، نوافل روزوں کا اہتمام، نفل روزوں کا اہتمام آپ کسی اور مہینے میں اتنا کثرت سے نہیں کرتے جتنا ماہ شعبان میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اور بندوں کی موت لکھی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ جس وقت قدرت کی طرف سے میری موت کا فیصلہ ہو رہا ہو تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حالانکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتیں ایسی ہے، اور ایک روایت میں 5 راتوں کا ذکر ہے، کہ جس میں عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ اگر ان میں بندہ عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن، جس دن لوگوں کے دل لرزہ براندام ہوں گے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ وحشت سے، گھبراہٹ سے سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ وہ 5 راتیں یہ ہے: عید الاضحیٰ کی شب، یعنی کہ شوال کی پہلی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی چاند رات۔ اسی طرح عید الفطر کی شب، یعنی کہ پہلی شوال جسے ہم عید کی چاند رات کہتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی شب جسے ہم بقرعید کی چاند رات، حالانکہ وہ چاند رات نہیں ہوتی لیکن ہمارے عرف میں اس کو چاند رات کہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں شب، تو اس میں بھی عبادت کرنے کا حکم ہے، چونکہ وہ اس رات کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اسی طرح سے شعبان کی 15ویں شب، اسی طرح سے عرفہ کی شب، یعنی کہ ذی الحجہ کی 9ویں شب جو شب عرفہ ہوتی ہے، اور شب قدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 راتوں میں عبادت کرنے والوں کو جو ہے وہ صلہ دیتا ہے کہ جب سب لوگوں کے دل قیامت کے دن لرزہ براندام ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کو وحشت اور گھبراہٹ کے اس دن سے محفوظ فرمائے گا۔ شب برات میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ یوں تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں کہ میرے بندوں مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں جیسے یعنی سورج غروب ہوتا ہے اور شب برات کا آغاز ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں شب کا آغاز ہوتا ہے تو سر شام ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں سے پکار کر کہتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کو نجات دوں، ہے کوئی ایسا۔ اس طرح سے یہ فرمان رات بھر جاری رہتا ہے اور بندوں کو پکار کر خدا کی رحمت اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ حالانکہ
ہر رات کے آخری پہر میں یہ رحمت والی صدائیں بلند ہوتی ہے، لیکن شب برات میں سورج غروب ہوتے ہی یہ حکم ہمارے لیے ہوتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ لیکن یہ بھی کتنی افسوس کی بات ہے کہ قدرت کی رحمت پکار پکار کر اپنے بندوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بندو مانگو کیا مانگتے ہو۔ کتنا واضح ارشاد ہے۔ بلکہ ابن ماجہ میں بھی ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ اسی طرح سے تفسیر روح المعانی کے اندر بھی علامہ سید محمود آلوسی نے حضرت سیدنا مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کی ہے کہ جب شب برات آتی ہے، یعنی نصف شعبان کی 15ویں شب آتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں غروب آفتابی سے پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ وہ مجھ سے فریاد کرے، مجھے میری بارگاہ میں گڑ گڑائے، میری بارگاہ میں عاجزی کرے تاکہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری قوم کس طرح مصیبت میں گرفتار ہے، رزق کے معاملے کو لے کر پریشان حال ہے۔ بلکہ اس وقت جو مشکلات، جو پریشانی، جو بلائیں ہیں، یقیناً قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات، اور احادیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتی ہے۔ قرآن مقدس میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو تم پر مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی، یعنی وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے، وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں